دیکھیں، میر انیس صلی اللہ مقامہ فیض آباد سے کم سنی میں لکھنؤ تشریف لائے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے غزل کہی، لیکن ان کے والد مرحوم نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر یہی امام عالی مقام کے سلسلے سے اپنا ہنر و فن تم استعمال کرو تو یادگار رہے گا۔ اور اس کم سنی سے انہوں نے مرثیہ نگاری کرنا شروع کی۔ اور ایک بار کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ اپنی جوانی پر آئے اور اچھا کلام تو کہتے ہی تھے، تو ایک مجلس میں ان کے والد محترم نے سامعین سے یہ فرمایا کہ آج میری طبیعت ذرا کچھ ناساز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرے۔ اب لوگوں میں ایک اس طرح کا جذبہ تھا کہ اب ان کے صاحبزادے کس طرح کا پڑھتے ہیں، تو میر صاحب نے، میر ببر علی انیس نے جب اس جوانی کے دور میں اپنا مرثیہ پڑھا ہے تو ایک سناٹا سا چھا گیا، اور ان کا پڑھنے کا جو ایک انداز تھا وہ تحت اللفظ پڑھتے تھے۔ مرثیہ خوانی جب وہ کرتے تھے تو ہاتھ پاؤں کا موومنٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی آواز کا اتار و چڑھاؤ، ان کی ابرو کا موومنٹ، ان کے جو ایکسپریشنز ہوتے تھے اور ان کے جو الفاظ ہوتے تھے، جو الفاظ کی بندش ہوتی تھی اور جو منظر نگاری ہوتی تھی، وہ اس پائے کی ہوتی تھی کہ سامع یہ سمجھتے تھے کہ یہ خود واقعہ کربلا کے ایک حصہ ہیں اور یہ خود موجود ہیں، اور امام عالی مقام کی مظلومیت اور ان میں جو کردار ہیں ان کو اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر اور دماغ پر ایسا تاثر ہوتا تھا کہ وہ دم بخود ہو جاتے تھے، اور اتنا صدمہ طاری ہوتا تھا کہ وہ زار و قطار روتے تھے۔ کچھ تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کی ہچکیاں الٹ جاتی تھیں اور کچھ بے ہوش تک ہو جاتے تھے۔ تو میر انیس اللہ مقامہ کا جو کلام ہے، انہوں نے اردو زبان پر، اردو زبان کے لیے خصوصاً واقعات کربلا کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میر انیس کو اگر اس طرح سے پبلش کیا جاتا جیسے شیکسپیئر، بائرن اور کیٹس کو کیا گیا ہے، تو میر انیس جو تھے ان سے کہیں آگے تھے۔ اور یہ انگریزی کے جو شعراء جو کہ ایک یہ ایک اپنی جگہ پر لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں، کہ ان کی جوتی کی راکھ اور خاک بھی نہیں تھے۔ میر انیس اللہ مقامہ نے رباعیاں بھی کہی ہیں، نوحے بھی کہے ہیں، اور ہر حال کے مرثیے کہے ہیں۔ میر انیس کی ایک وہ رباعی جو کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں انہوں نے فرمائی ہے کہ یا رب میرے مرنے کو فسا نہ کر دے، سمت شہ مظلوم روانہ کر دے، حسرت ہے کہ ہوں دفن تہے خاک شفا، مٹی میری تسبیح کا دانہ کر دے۔ تو یہ تو ایک عقیدت کا جذبہ ہو گیا، لیکن جو ان کے اور رباعیاں ہیں جو کہ عام فہم ہیں، یا جس میں ایک درس دیا جاتا ہے انسانیت کو یا انسان کو کہ اگر وہ اپنے کردار کو قائم رکھے اور اس پر عمل کرے تو ہمیشہ اس کی بقا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک رباعی جو کہ انہوں نے ایک طرح کی حمد ہے کہ خداوند عالم کی یہ جو خلقت ہے اور اس کا ہر مخلوق جو ہے چاہے جس شکل میں ہو، وہ خداوند عالم کی مدح و ثنا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے،
بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ اسی طرح سے جب جنگ خیبر میں مرہب سے مقابلہ ہوتا ہے تو مولا کبھی اٹیک تو کرتے نہیں تھے، ہمیشہ وہ دفاع میں آتے تھے، اور جہاد ہوتا تھا تو مرہب جو کہ عرب کا ایک بے بدل پہلوان تھا اور اس سے عرب کے لوگ تھراتے تھے، لیکن مولا کی یہ مولا علی کے سلسلے سے ہے جنگ خیبر، کہ مولا کے کیریکٹر سے، ان کی پرسنالٹی سے اور ان کی ذوالفقار سے اور ان کی شجاعت سے اتنا زیادہ مروب تھا کہ ایک ایک اسلحہ کے بجائے دو دو اسلحہ باندھ کے آیا تھا۔ سر پر خود ہے، جسم پر زرہ بختر ہے، خود کے اوپر ایک موٹے پتھر کی سل ہے اور پٹکے کی جگہ پر فولاد کی زنجیریں ہیں۔ تو کیا عمدہ منظر نگاری کی ہے، اور اس میں ایک فگر آف ٹو جو ہے، ایک ہنسا دو کا، وہ اردو زبان میں کس طرح سے استعمال کیا ہے، جو کہ اردو شاعری کا ایک فن اور ہنر ہے۔ فرماتے ہیں کہ نکلا مرہب درے خیبر سے تو پٹکے کے بدل، تھا کمر سے وہ لپیٹے ہوئے زنجیریں دو، دو کمانیں، دو سنانیں، دو تبر، دو ترکش، ہاتھ میں گرز گراں، ڈاب میں شمشیریں دو، پر مقابل جو ید اللہ کے پہنچا خود سر، جنگ کی یاد رہیں ایک نہ تدبیریں دو۔ تو یہ میر انیس تھے، ان کی پیدائش 1804 میں فیض آباد میں ہوئی، 1873 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ کوچہ میر انیس میں ان کا مقبرہ ہے، جو فی الحال قسمہ پرسی کے عالم میں ہے۔ گزشتہ سال اودھ نامے کے جو ایڈیٹر ہیں اور جو فاؤنڈر ہیں اور جو یہاں کے مومنین ہیں، انہوں نے اس کی صفائی و ستھرائی کی۔ چیف منسٹر نے بھی اس کی فلاح و بہبود کے لیے کافی اعلانات کیے، لیکن پھر بیچ میں کچھ رخنے آئے جس کی وجہ سے اس کی توسیع اور نہیں ہو پائی۔ تو میر انیس نواب واجد علی شاہ کے کانٹیمپری تھے، اور ایک خواجہ سراں تھے جو کہ نواب واجد علی شاہ کے بہت منہ چڑھے تھے۔ تو ایک بار ایک موقع ایسا آیا کہ میر انیس صلی اللہ مقامہ نواب واجد علی شاہ جب ایک ساتھ تھے، تو ان خواجہ سراں نے میر انیس سے فرمائش کی اور وعدہ لینا چاہا کہ آپ میرے یہاں مجلس پڑھیں۔ تو میر صاحب نے فرمایا کہ جب تم اپنا امام باڑہ تعمیر کروا لوگے تو میں ضرور پڑھوں گا۔ نواب واجد علی شاہ نے اس خواجہ سراں کو دیانت الدولہ کا خطاب دیا اور خود حکم دیا کہ دیانت الدولہ کی کربلا امام باڑہ تعمیر کیا جائے، اور میر انیس اللہ مقامہ نے وہاں مجلس مرثیہ پڑھا۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ مرزا دبیر اور میر انیس جو کہ کانٹیمپری تھے، ایک سال کی چھٹائی بڑھائی تھی۔ مرزا دبیر ایک سال بڑے تھے۔ سوداگر کے امام باڑے میں ایک صاحب نے دونوں سے وعدہ لے لیا اور دونوں تشریف لے آئے، اور اعلان ہو چکا تھا کہ یہ مرثیہ پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ مرزا دبیر اور میر انیس کیا کہنا، جب میں غفیر تھا امام باڑے میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جب دونوں تشریف لے آئے تو جنہوں نے وعدہ لیا تھا وہ پریشان ہو کے بھاگ لیے کہ اب میں کیا کروں اور کن سے پڑھواؤں۔ تو اس زمانے کی شرافت اور وفاداری دیکھیے کہ مرزا دبیر نے میر انیس سے فرمایا کہ سرکار، میں مرزا ہوں اور آپ سید ہیں، مجھے پیشخوانی کی اجازت دیجیے۔ پہلے مرزا دبیر نے پڑھا،
اور پھر میر انیس نے پڑھا، اور اس مجلس میں دونوں نے پڑھا۔ میر انیس کی جو آخری مجلس ہوئی ہے وہ ہمارے بزرگوں کے اسی شیش محل میں ہوئی۔ نواب باقر علی خاں بہادر اور نواب جعفر علی خاں بہادر دونوں ان کے شاگرد تھے، اور شیش محل کی اس مجلس کے بعد میر صاحب نے مجلس نہیں پڑھی، اور 1873 میں ان کی وفات ہوئی۔ میر انیس نے اردو زبان کو تقریباً 3.5 لاکھ الفاظ دیے۔ میر انیس کا کنٹریبیوشن مرثیے میں، یعنی جو لکھنوی تہذیب ہے، جو رشتوں کی نزاکتیں ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، دولہا و دلہن کا رشتہ، ماموں و بھانجے کا رشتہ، بھائی و بھائی کا رشتہ، چچا و بھتیجے کا رشتہ، آقا کا اور غلام کا رشتہ، ایک جو غیر اسلام کا شخص ہے اور وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے، جناب حر، ان کی آمد ہوتی ہے، وہ منظر نگاری، یعنی انہوں نے قلم توڑ دیا ہے۔ اور میر انیس کی جو تعریف کی جائے اور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ان کا احسان ہے شیعت پر واقعات کربلا کو اس طرح سے پیش کرنے کے لیے کہ جو کہ عام فہم زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اتنا اس میں تاثر ہوتا ہے کہ دل و دماغ کے اوپر وہ آویزہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے تاثرات قائم رہتے ہیں، اور آسانی سے انسان جو ہے ان مراثی کو، ان بند جو ہیں مراثی کے یا ان کی رباعیاں ہیں، ان کو بہت زحمت نہیں ہوگی حفظ کرنے میں۔ یہ ان کی زبان کی تعریف ہے، اور جتنا کہا جائے کم ہے۔